دوستو یہ واقعہ ایک کسان کا ہے جس نے اپنے گدھے کو گھر کے سامنے باندھنے کے لیے ہمسائے سے رسی مانگی، مگر ہمسائے نے دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا، رسی تو نہیں ہے میرے پاس، مگر ایک بات بتاؤں، جا کر عمل کرو تو رسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمسائے نے کہا، اپنے گدھے کے پاس جا کر بالکل ایسی حرکتیں کرو جیسے رسی کو گردن میں ڈال کر کستے اور پھر کونٹی کے ساتھ باندھتے ہیں۔ دیکھنا گدھا بغیر کوئی حرکت کیے ویسے ہی کونٹے کے پاس کھڑا رہے گا۔ کسان نے گدھے کے پاس جا کر ہمسائے کی نصیحت پر عمل کیا اور گھر میں جا کر سو گیا۔ دوسری صبح باہر جا کر دیکھا تو گدھا ویسے کا ویسا کونٹے کے پاس بیٹھا ہے۔ کسان نے گدھے کو کھانگ کر کام پر لے جانا چاہا تو نئی آفت آن پڑی کہ گدھا اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہ ہوا۔ کینچنے، زور لگانے اور ڈنڈے برسانے سے بھی کام نہ بنا تو ہمسائے سے جا کر کہا، بھائی تیری نصیحت باندھ دینے تک تو ٹھیک تھی، مگر اب میرا گدھا کام پر جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اب کیا کروں؟ ہمسائے نے پوچھا، آج کام پر جانے سے پہلے کیا تو نے پہلے اس کی گردن سے رسی کھولی تھی؟ کسان نے حیرت سے کہا، کون سی رسی؟ میں نے تو بس رسی باندھنے کی اداکاری کی تھی، اصل رسی توڑی باندھی تھی۔ ہمسائے نے کہا، ہاں تیرے نقطۂ نظر سے تو رسی نہیں ہے، مگر گدھے کے حساب سے تو رسی بندھی ہوئی ہے نا۔ کسان نے واپس جا کر گدھے کی گردن سے اور بعد میں کونٹے سے رسی کھولنے کی اداکاری کی۔ اس بار گدھا بغیر کسی مزاحمت کے مالک کا کہنا مانتے ہوئے کام پر چلا گیا۔ گدھے کے اس رویے پر ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خود کئی بار اپنی عادات، تقالید اور رسم و رواج کے غلام ہوتے ہیں، خاص طور پر کئی وہمی اقتدارات کے غلام۔ ہمیں بھی کئی بار اس بات کی سخت ضرورت ہوتی ہے کہ ان خفیہ اور غیر مرئی رسیوں کو تلاش کریں جو ہماری گردن کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں اور ہمیں آگے بڑھنے سے روکے رہتے ہیں، چاہے وہ شادیوں کی روپ میں ہو یا مردے کی تدفین کا خاندانی رسم میں ہو، کاروباری ہو، ازدواجی زندگی وغیرہ میں ہو۔ ویسے بھی ہمیں تو انسان کی پیدائش سے تدفین کے بعد تک بے شمار رسمیں ہوتے ہیں۔